اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زین للناس حب الشہوات من النساء، آراستہ کر دی گئی ہے لوگوں کے لیے خواہشات کی محبت عورتوں میں. اور پھر آنورڈ 5 مزید چیزیں اللہ تعالیٰ نے گنوائی ہیں، لیکن ٹاپ آف دا لسٹ جس چیز کو ڈسکس کیا وہ عورت کی آزمائش ہے، یا عربی میں ہم اسے کہتے ہیں فتنہ. ایک فتنہ ہوا جو پنجابی میں استعمال ہوتا ہے، وہ ڈیفرنٹ ہے. یہ ہے ٹیسٹ، آزمائش، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ یہ جو 6 چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 میں گنوائی ہیں، اس میں پہلے نمبر پہ عورت کے فتنے کا، اس کی آزمائش کا ذکر کیا ہے. پھر اس کے بعد بیٹے، اس کے بعد پھر سونا اور چاندی کے جو جوڑے ہوئے خزانے، یعنی کرنسی آج کی ماڈرن فارم، اس کے بعد نشان لگے ہوئے گھوڑے آج کی ماڈرن فارم، مہنگی مہنگی گاڑیاں، اس کے بعد پھر چوپائے اور کھیتی، آج کل کے آپ پلاٹ سمجھ لیں، چاہے وہ زرعی اراضی ہو یا دوسری ہو. اور مال مویشی تو ہم ویسے ہی ایک ٹرم کے طور پہ استعمال بھی ہوتا ہے. آج بھی آپ اگر چلے جائیں جنوبی پنجاب کی طرف تو وہ مویشی کو مال ہی کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ بھی ایک ذریعہ ہے. تو یہ 6 چیزیں گنوائی ہیں، ان میں ٹاپ آف دا لسٹ اللہ تعالیٰ نے عورت کا ذکر کیا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عورت کی جو آزمائش ہے یہ اس دنیا کی بڑی آزمائشوں میں سے ایک آزمائش ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ رکھا ہے. یعنی ہر وہ چیز جو دنیا میں مشکل ہے نا، وہ جنت کی طرف لے جانے والی چیز ہے، جو انسان کی طبیعت کے اوپر ناگوار ہے. ظاہر ہے نمازوں کی مشقت، روزوں کی مشقت، حلال اور حرام میں فرق کرنے کی مشقت، آنکھوں کی حفاظت کی مشقت، پیٹ کی حفاظت کی مشقت، ہاتھوں کی حفاظت کی مشقت، زبان کی حفاظت کی مشقت، یہ تمام ناگوار چیزیں ہیں. یعنی ہر وہ چیز جو دنیا میں کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، اس کی اٹریکشن چونکہ دل کے اندر ڈال دی ہے، لہٰذا اس چیز سے رکنا یہ ناگوار چیز ہے. تو مسلم شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ رکھا ہے اور جہنم کو خوشنما چیزوں سے ڈھانپ رکھا ہے. یعنی جہنم کے اوپر جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ اڑنگا لگایا ہوا ہے کہ کوئی بھی پاس سے بھی گزرے گا اس کی طرف اٹریکٹ ہو جائے گا. دنیا میں ہر وہ چیز جو خوشنما دکھتی ہے، جس کی طرف دل اٹریکٹ ہوتا ہے اور اس کو کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے. ظاہر برائی کو کرنا دنیا میں آسان ہے ایز کمپیئر ٹو نیکی کرنے کے. تو وہ تمام کی تمام خوشنما چیزیں بظاہر خوشنما ہے لیکن وہ جہنم کی طرف لے جانے والی. اسی کی ایکسپلینیشن اس حدیث میں ہے جو سنن ابی داؤد، جامع ترمذی، سنن نسائی، ابن ماجہ میں موجود ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا فرمایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ جائیں اور جنت دیکھ کر آئیں. تو جب واپس آئے تو اللہ نے پوچھا کیسا پایا؟ تو انہوں نے کہا یا اللہ کمال جگہ تو نے بنائی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی شخص تن من دھن نہ لگا دے اس جنت میں پہنچنے کے لیے. یہ تو ساری جنت میں پہنچ جائیں گے، جگہ ہی ایسی ہے. اللہ تعالیٰ نے پھر جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ دیا اور پھر کہا کہ اب جا کے جنت کو دیکھو. جنت کو جب جبرائیل علیہ السلام نے دیکھا تو انہوں نے کہا یا اللہ مجھے نہیں لگتا کہ اب کوئی شخص جنت میں جانے میں کامیاب ہوگا، کیونکہ تو نے اس میں ہرڈلز ہی اتنی ڈال دی ہیں کہ جنت تک پہنچنے کے لیے وہ تمام آبسٹیکلز عبور کرنی پڑے گی. پھر اللہ نے کہا جا کے ذرا جہنم کو وزٹ کرو. واپس آئے، کہا یا اللہ توبہ توبہ، یہ تو بڑی سختی کی جگہ ہے، کوئی شخص بھی کوئی ایسا عمل کرنے کی کوشش نہیں کرے گا کہ وہ اس تک پہنچ جائے. پھر اللہ تعالیٰ نے جہنم کو خوشنما چیزوں سے ڈھانپ دیا اور پھر فرمایا کہ جاؤ اب جا کے جہنم وزٹ کرو. وہ جب وزٹ کر کے آئے تو انہوں نے کہا یا اللہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بندہ جہنم میں جانے سے بچ سکے گا، کیونکہ اٹریکشن ہی اتنی رکھی ہے تو نے. جہنم کے اندر نہیں، جہنم کے باہر، جس کو پنجابی سے کہتے ہیں کڑگا لگا ہوا ہے شکار کرنے کے لیے. اسی آزمائش کے اوپر تو پھر جنت ہے. تو وہ جو خوشنما چیزیں جنہوں نے جہنم کو ڈھانپ رکھا ہے، ان میں سے پہلی چیز عورت کا فتنہ ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا متاع ہے، برتنے کی جگہ ہے، اور سب سے بہترین متاع نیک بیوی ہے. دوسری طرف یہ بھی اسپیکٹ ہے کہ نیک بیوی جنت تک پہنچنے کا ذریعہ بن سکتی ہے. عورت آزمائش ضرور ہے، لیکن اگر نیک عورت ہوگی، نیک بیوی ہوگی، تو دنیا میں اس سے بہترین برتنے کی کوئی چیز نہیں ہے. دنیا میں بھی نفع اور آخرت میں جانے کا، جنت میں جانے کا سبب بھی.
ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں میں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اپنے بعد تمہارے لیے عورت سے بڑا کوئی فتنہ شمار نہیں کرتا. یہ آپ علیہ السلام نے اپنے وفات کے دنوں میں وصیتیں کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے بعد سب سے بڑی آزمائش جو تم پہ ہے وہ عورت کے فتنے کی شکل میں آئے گی. اب عورت کا فتنہ ایک تو سیکس کے پوائنٹ آف ویو سے بھی ہو سکتا ہے، اور ایک اس پوائنٹ آف ویو سے کہ کوئی شخص اپنی بیوی کی محبت کے اندر جو جائز ہے ایکسٹریم رویہ اڈاپٹ کرے کہ اللہ کی حدوں کو توڑ دے، یا بیویوں کے ساتھ حسن سلوک نہ کرے اور ان کے جو جائز حقوق ہیں ان کو نہ دے، اور اس کے سبب اللہ تعالیٰ کے وہ عذاب کا مستحق ہو جائے. دونوں صورتوں میں عورت آزمائش ہے. 14 زین للناس مزین کر دیا گیا ہے لوگوں کے لیے حب الشہوات من النساء، خواہشات کی محبت عورتوں میں، والبنین اور بیٹوں میں. قبائلی سسٹم میں بیٹوں کی بڑی امپورٹنس تھی، جس کے زیادہ بیٹے ہوتے تھے زیادہ طاقتور. آج کل بھی جس کے زیادہ بیٹے ہیں اور تابع فرمان ہیں اور ساروں سے وہ جیب خرچ لیتا ہے، اور جو نہیں دیتا زبردستی چھین لیتا ہے، وہ سننے میں ماجہ کی حدیث سنا کے کہ تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے. تو بیٹوں کی امپورٹنس تو ہے. والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، اور خزانے جمع کیے ہوئے سونے اور چاندی کی فارم میں. اس زمانے میں آپ کو پتہ ہے کرنسی سونے چاندی کی فارم میں تھی. جو کوائن ہوتا تھا سونے کا وہ دینار کہلاتا تھا، اور چاندی کا سکہ جو ہے وہ درہم کہلاتا تھا. پھر وقت کے ساتھ ساتھ چاندی ابسلیٹ ہو گئی. اب صرف دنیا میں سونے کو مانا جاتا ہے. ظاہر ہے کہ سونا ایک قیمتی ترین دھات ہے، اور اس میں ایسی کوالٹیز ہیں جو باقی دھاتوں میں نہیں ہے. سب سے بڑی بات، اس کو آپ 1,00,000 سال کے لیے سمندر میں پھینک دیں، زمین میں دفنا دیں، جہاں مرضی پھینک دیں، اس کو زنگ نہیں لگے گا، یہ نئے کا نیا رہے گا. یہ سونے کی کوالٹی ہے. اسی وجہ سے اس کو کرنسی کے طور پہ اڈاپٹ کیا گیا. یہ کبھی خراب نہیں ہوتا. آج بھی آپ دیکھ لیں کہ آپ کے کرنسی نوٹ بھی ہیں، ان کے ایکویلنٹ اسٹیٹ بینک کے پاس سونا ہوتا ہے، اس لیے نوٹ پہ لکھا ہوتا ہے حامل حاضہ کو مطالبہ پر ادا کرے گا. یعنی جو اس نوٹ کو پوزیس کیے ہوئے ہے اس کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان مطالبے کے اوپر سونا ادا کرے گا، جس اصل ورتھ تو سونا ہے نا، ورنہ تو ایک کرنسی تو ایک کاغذ کا نوٹ ہی ہے، اس کی تو کوئی اہمیت نہیں ہے. پرانے زمانے میں اس کی انٹرنسک ویلیو سکے کی اور فیس ویلیو ایک ہی ہوتی تھی. دنیا میں کہیں بھی سکہ لے جائیں ایکسپٹ ہوتا تھا، کرنسی والا صاحب نہیں تھا. آج اگر امریکہ کہہ دے ہم نے پاکستانی روپیز نہیں قبول کرنے تو زیرو پہ آپ کی کرنسی، لیکن سونے کو نہیں وہ کہہ سکتا. اگر آپ کا سونا موجود ہے تو آپ کہیں بھی چلے جائیں، اس کی ورتھ ہے. تو وہ اس کے اوپر جو ویلیو لکھی ہوتی تھی سکے کے اوپر، وہی اس میں انٹرنسک چھپی بھی ویلیو بھی وہی ہوتی تھی جو فیس ویلیو. آج کے نوٹ کی صرف فیس ویلیو ہے، اس کی جو انٹرنسک ویلیو ہے نا وہ اسٹیٹ بینک کے پاس ہے. وہ بھی پاکستان کا اسٹیٹ بینک ہی آپ کو دے گا اگر ہوئے اس کے پاس. تو یہ گولڈ کے اوپر بھی میرا ایک کلپ ہے، آپ دیکھیں یوٹیوب پہ. اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ 40 سال پہلے قرضہ لیا تھا تو اب کس ریٹ پہ واپس کریں؟ بھائی آج کے ریٹ پہ واپس کریں، کیونکہ 40 سال پہلے اگر سونے کے سکے کسی سے آپ نے لیے ہوتے تو آج پھر سونے کے سکے ہی واپس کرنے تھے نا. یہ تو پاکستان کی ویلیو جو ہے وہ نوٹ کی گرتی جاتی ہے نا، تو کسی کو آپ سزا کیوں دیتے ہیں؟ تو آپ کلپ دیکھ لیں. والخیل المسومہ، اور گھوڑے نشان لگائے ہوئے. اگلے زمانوں میں یعنی یہ ایک مہنگی ترین سواری تھی گھوڑے، خوبصورت نشان لگے ہوئے. آج کل آپ سمجھ لیں ایک گاڑیاں بہترین قسم کی. والانعام، اور چوپائے. خیر یہ مویشی تو آج بھی اسی طریقے سے اہم ہے. آپ یہ بڑے بڑے لینڈ لارڈز کو دیکھیں، 3-3 4-4 ہزار بھینسیں پالی ہوتی ہیں. تو وہ آپ کو پتا ہے 3-4 ہزار ایک بھینس جو ہے نا اچھی دودھ دینے والی، اس کی قیمت آلموسٹ 5 لاکھ ہے. 3-4 ہزار اگر کسی کے پاس بھینسیں ہیں نا، جو اس کی دودھ کی کمائی ہے وہ کروڑوں میں بنتی ہے پر منتھ، لاکھوں میں نہیں. تو یہ آپ دیکھ لیں کئی پولیٹیشنز ہیں انہوں نے اتنی بھینسیں رکھی ہوئی ہیں. لوگ سمجھ ہوتے ہیں یہ مطلب یہ بھینسوں کو کھلا پلا رہے ہیں تو مطلب انہوں نے ترس کھایا ہوا ہے بھینسوں کے اوپر. عام آدمی تو بیچارہ یہی دیکھتا ہے نا کتنا دودھ بیچ دیتے ہوں گے، آپ کو اندازہ نہیں ہے. تو آج بھی مویشیوں کی اہمیت ویسے ہی ہے پوری دنیا کے اندر. والحرث، اور کھیتی. آپ ابھی بھی سندھ میں ایسے وڈیرے دیکھیں گے 2-2 3-3 گھنٹے ٹرین چلتی رہتی ہے، ان کی زمینیں ختم نہیں ہوتی. اسی طریقے سے کئی ہمارے ریاستی اداروں کے لوگ ہیں، وہ ان کو ریٹائرمنٹ کے اوپر زرعی اراضیاں ملتی ہیں بڑی بڑی، اور وہ ظاہر کمائی کا ذریعہ ہے. مربے ملتے ہیں، ان کے اوپر جو محنت ہوتی ہے وہ انہوں نے کرائے پہ دیے ہوتے ہیں، ان کو انکم آ رہی ہوتی ہے وہاں سے. تو یہ آج بھی اس کی اہمیت اپنی جگہ ہے. بلکہ دنیا میں ٹیکنالوجی سے جو کھانے والے ملک ہیں نا، وہ تو ٹیکنالوجی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. آج اگر ٹیکنالوجی ایبسلیٹ ہوتی ہے، یہ کوئی اور ایشو بنتا ہے، تو دنیا میں سروائیو تو وہی ملک کریں گے جن کی زمین اگاتی ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کی آبادی جو ہے نا، وہ اس کا میجارٹی پورشن سب کانٹیننٹ اور اس ایریا میں، کیونکہ صدیوں سے لوگوں نے لرن کیا یہاں پہ زمین اگاتی ہے. پوری دنیا سے لوگ ہجرت کر کے یہاں پہ شفٹ ہوئے. امریکہ تو بہت بعد میں دریافت ہوا ہے نا، اس کے بعد اگر کوئی جگہ ہے تو وہ امریکہ ہے.
جہاں پہ ہر طرح کا موسم ہے, زمین بھی زرخیز ہے, لیکن سونے کی چڑیا اس وقت بھی یہی علاقہ ہے. تو ٹیکنالوجی کو کھا تو نہیں سکتا, لیکن اگر زمین جہاں پہ اگاتی ہے وہ جگہ یوٹیلائز ہوتی رہے تو وہ کم از کم لوگ بھوکے نہیں مر سکتے. ذالک متاع الحیات الدنیا, لیکن یہ سب دنیا کے برتنے کا سامان ہے. واللہ عندہ حسن المآب, اور اللہ کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے. اللہ نے کہا یہ چیزیں حرام نہیں ہیں, یہ برتنے کی چیزیں ہیں. اس کو آپ مثال سے سمجھیں, سفر کرنے کے لیے بحری جہاز یا کشتی کے چلنے کے لیے پانی برتنے کی جگہ ہے. برتنے کا مطلب کیا ہے کہ وہ کشتی پانی کے اوپر چلے گی, یہ تو مجبوری ہے, زمین پہ تو چل نہیں سکتی, ٹائر تو نہیں ہے اس کے. لیکن اگر وہ پانی کشتی کے اندر داخل ہو جائے تو پھر وہی پانی جو اس کی زندگی کا ذریعہ تھا اس کشتی کے ڈبونے اور موت کا ذریعہ بن جائے. تو بس اتنا ہی برتنا ہے, جتنا کشتی پانی کو استعمال کرتی ہے نا, اتنا ہی آپ نے دنیا کو برتنا ہے. اس کو مزید آسان مثال سے سمجھیں, ٹوائلٹ انسان کی رفع حاجت کو پورا کرنے کے لیے, ایک بیسک ہیومن نیڈ کو پورا کرنے کے لیے. لیکن اگر کوئی شخص ہر وقت ٹوائلٹ میں ہی بیٹھا رہے تو اسے کون عقل مند سمجھے گا؟ ضرورت کے لیے جاتے ہیں اور فوراً واپس. تو دنیا میں بھی ہر چیز جو ضرورت والی ہے اس کو بس اتنے ہی استعمال کرنا ہے جتنی ضرورت ہے, متاع, برتنے کی چیز. اور پھر اللہ نے کہا کہ اللہ کے پاس اس سے بہتر ٹھکانہ ہے جنت, اور وہ واقعی بہتر ہے اس اعتبار سے کہ دنیا کی برتنے کی چیزوں کے ساتھ جتنی کمزوریاں لگی ہوئی ہیں نا, ان میں سے کوئی کمزوری اس کے اندر نہیں ہے. دنیا میں آپ تھوڑا سا کھا لیں پیٹ خراب ہو جاتا ہے, اس کے بعد حاجت کے لیے بھی جانا پڑتا ہے. جنت میں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ جتنا مرضی کھائیں ایک خوشبودار ڈکار آئے گی, ڈکار بھی خوشبودار, اور ہر چیز ہضم, کوئی ٹوائلٹ جانے کی ضرورت نہیں. دنیا کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ یہ ختم ہو جانے والی ہے, یا آپ سے چھن جائے گی یا آپ مر جائیں گے. آخرت میں دونوں چیزیں نہیں ہیں. جو جنت میں ایک دفعہ جائے گا وہ نکالا نہیں جائے گا. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ جہنم اور جنت کے درمیان لا کے موت کو مینڈے کی شکل میں قتل کر دیا جائے گا, اور جنتیوں کے لیے وہ خوشی کا دن ہوگا کہ اب موت نہیں آئے گی, اور جہنمیوں کے لیے سب سے زیادہ دکھ اور تکلیف دہ دن وہ ہوگا. اللہم اجرنا من النار, اللہم انی اسألک جنت الفردوس مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, آمین. تو جنت کی یہ سب سے بڑی خوبی ہے, اس نے فنا نہیں ہونا. نہ جنت میں رہنے والے نے فنا ہونا ہے, نہ اس کی وہ نعمتیں چھیننی ہیں. اس لیے بخاری مسلم میں آتا ہے نا کہ جنتی جب جنت میں انٹر ہوں گے تو اللہ کی طرف سے ایک خوشخبری دینے والا خوشخبری دے گا کہ تمہارے لیے خوشخبری ہے کہ آج کے بعد تمہیں موت نہیں آئے گی, ہمیشہ زندہ رہو گے. آج کے بعد تم بوڑھے نہیں ہوگے, ہمیشہ جوان رہو گے, 30 سال عمر, ہمیشہ 30 سال ہی رہے گی. آج کے بعد تمہیں کوئی تکلیف نہیں آئے گی, ہمیشہ خوشحال رہو گے. آج کے بعد تم کبھی بیمار نہیں ہوگے, ہمیشہ تندرست رہو گے. اور آج کے بعد اللہ تم سے کبھی ناراض نہیں ہوگا, ہمیشہ راضی رہے گا. جنت میں کوئی کام ایسا نہیں کہ آپ کریں تو آپ کو یہ ٹینشن ہو کہ پتہ نہیں یہ جائز ہے یا ناجائز ہے. ہر کام جائز ہے, کیونکہ اللہ نے وہ خواہشات کی تکمیل کا ذریعہ بنایا ہوا ہے. اور خواہشات کی تکمیل اس لیول کی ہے کہ کن فیکون کا کچھ حصہ ہر انسان کو نصیب ہو جائے گا. جو آپ خواہش کریں گے وہ آپ کے سامنے آ جائے گی. تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے, اللہ کے پاس جو ہے نا وہ بہترین ٹھکانہ ہے, اس کے لیے ایفرٹ کرو. قل انبئکم بخیر من ذالکم, اے نبی تم فرما دو کہ میں تمہیں ان دنیا کی برتنے کی چیزیں جو ہیں ان سے بہتر چیز بتا دوں. للذین اتقوا عند ربہم, ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں, ان کے رب کے حضور. جنات تجری من تحتها الانہار, وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. خالدین فیہا, وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش. وازواج مطہرہ, اور ان کے لیے وہاں پر پاکیزہ بیویاں ہوں گی. ورضوان من اللہ, اور سب سے بڑی بات اللہ کی رضا جوئی ہوگی وہاں پہ, اللہ ناراض نہیں ہوگا. واللہ بصیر بالعباد, اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اعمال کو دیکھنے والا ہے. تو پاکیزہ عورتیں وہاں پر ملنی ہیں. دنیا میں آپ کوئی مرد کسی عورت کے لیے یعنی اٹریکشن رکھتا ہے, کتنا بھی اسے آئیڈیلائز کر لے, کمزوری تو ہر انسان کے اندر موجود ہے, بڑھاپا تو آ ہی جاتا ہے نا. ہارون یحییٰ صاحب کی ایک ویڈیو ہے, The reality of the life of this world, اردو میں بھی ڈبنگ ہوئی بھی ہے, ایک ڈاکومنٹری ہے, دنیا کی زندگی کی حقیقت. تو انہوں نے کئی ایک چیزیں اس میں بتائی ہیں, مثال دے کر, فزیکلی ویڈیوز کے ذریعے. ایک خوبصورت سیب رکھتے ہیں, اس کے اوپر وہ ٹائم لائن کے ساتھ کیمرہ چلا دیتے ہیں,
تو کچھ گھنٹوں کے بعد وہ گل سڑ جاتا ہے. پھر اس سے بڑھ کے انہوں نے چونکہ وہ ٹرکی کے رہنے والے ہیں تو وہاں کی جو اپنے زمانے کے مشہور فلم ستارے تھے نا مرد و عورت میں, ان کی تصویریں انہوں نے جوانی کی دکھائی ہیں, اس کے بعد ان کے بڑھاپے کی تصویریں دکھائی ہیں. وہ انسان کو دیکھ کے بڑی عبرت ہوتی ہے, اچھا یہ ہے وہ بندہ. تو دنیا میں ہر چیز کو زوال آنے والا ہے, آخرت میں کسی چیز کو زوال نہیں ہے. عیب جس چیز کا نام ہے نا وہ آخرت کی کسی نعمت میں نہیں ہے. انسان کا سب سے بڑا عیب کیا ہے؟ موت. اگر میں مروں نا, مجھے کوئی تکلیف نہ آئے, میں بوڑھا نہ ہوں, مجھے پریشانی نہ آئے, تو اللہ میری ضرورت نہیں رہتا. اللہ ہماری ضرورت انہی چیزوں کی وجہ سے ہے. پھر اللہ کو کس نے یاد کرنا ہے؟ یہ صرف کہانیاں ہی ہیں جناب. میں اللہ کی محبت میں عبادت کرتا ہوں. کہانیاں ویسے اچھی لگتی ہیں یہ بیان کرنے میں, اور یہ جو لوگ بیان کر رہے ہوتے ہیں نا, جن لوگوں کے بارے میں بھی اور خود بھی, ان کا آپ کردار دیکھیں نا تو پھر آپ کو پتہ چل جائے کتنے کمیٹڈ لوگ ہیں. سب سے بڑی بات, وہ دین کی بات بتانے کے لیے ٹی وی پہ پیسے لے کے آئے ہوئے ہوتے ہیں. سب سے پہلے تو اللہ کی محبت کی وہ اظہار کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, آپ کو کہانیاں کرواتے ہیں. تو اللہ کو اس چیز کا پتہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو چونکہ بنایا ایسے ہے, انسان کی انسٹنکٹ ایسی ہے. فرشتوں کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں جن کے ساتھ شہوات نہیں جڑی ہوئی, یہ والی دنیا کی محبتیں. انسان کو جب اللہ نے بنایا اس فریم آف ریفرنس کے اندر ہے, اس شاکلہ کے اندر, ان مجبوریوں کے ساتھ, اسی لیے پھر جنت کی لالچ بھی دی جاتی ہے, جہنم سے ڈرایا بھی جاتا ہے. اور یہ جنت کی لالچ دینا اور جہنم سے ڈرانا یہ اللہ تعالیٰ کی ڈاکٹرین ہے قرآن کے اندر. اس کی توہین کرنے والا کافر ہے. جو شخص کہتا ہے نا مجھے جنت نہیں چاہیے اور نہ مجھے جہنم کا کوئی خوف ہے, میں تو اللہ کے لیے اللہ کی عبادت کرتا ہوں, تو یہ قرآن کی ڈاکٹرین کا انکار ہے. ایسے ہی جذباتی جملے, آپ اس کو جتنی مرضی مزہ لیتے رہیں, لیکن حقیقت ایسے نہیں ہوتی ہے. یہ کہنا آسان ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزوں کے ساتھ, حالات و واقعات کے ساتھ انسان کو یہ بات سمجھائی ہے کہ اللہ نے اپنی رحمت کا مقام جنت بنایا ہے اور اپنے غضب کا مقام جہنم. اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم.